بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں آج شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ دو۔ پہلی خبر تو اس وجہ سے شیئر کرنی ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ بڑا ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے اور اس کو کون لوگ اچھال رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ سیاست اسی طرح سے چلتی ہے جناب پاکستان میں، تو وہ ان کو کون اچھال رہے ہیں، وہ ہے طلال چودھری صاحب کا معاملہ۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، اب تک اس میں کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونا چاہیے، چلیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے جناب، یہ شیئر کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے پھر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت سخت قسم کا ٹویٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب اب تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہونے والے تمام ٹویٹ سے یہ سخت ترین ٹویٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جناب حکومت کے حلقوں کو یا خود حکومت کو کیا شک ہے کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے کون ہے۔ یہ میں نے کچھ حکومتی زعماء سے پرسنلی بات کی ہے، میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیا شک ہے۔ کیا یہ ساری جذباتی گیم ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے اور جناب نواز شریف صاحب کو کہیں سے کوئی امید دلائی گئی ہے، یہ کیا چکر ہے یہ بتاؤں گا۔ پہلے آ جائیں جناب جلدی طلال چودھری صاحب والے ایشو پر، کہ آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا کہ جناب وہ تشدد ان پر ہوا 2-3 روز پہلے، رات کا ٹائم تھا تو ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی وغیرہ۔ نون لیگ کی کوئی خاتون MNA سے بھی ان کا کوئی تعلق جوڑا جا رہا ہے اس طریقے سے، اور ظاہر ہے پھر تحریک انصاف کے لوگ تو ماشاءاللہ ان کو تو چاہیے اسی طرح کا ٹاپک، ٹھیک ہے نا، کیونکہ خاص طور پہ جب آپ کے پلے میں پرفارمنس کچھ بھی نہ ہو نا تو تب تو ایسے ہی ٹاپک چاہیے ہوتے ہیں۔ دوائیاں، جب آٹا، چینی، سارا کچھ بھی کنٹرول نہ ہو رہا ہو، اب تو لوگ اس طرح کے مذاق کر رہے ہیں کہ جی اگر کوئی چیز سستی رہ گئی ہے تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں، میں اس کا نوٹس لے کے اس کا بھی ستیہ ناش کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو اب حالات جب یہاں ہوں تو پھر ایسے لوگ ایسے ایشوز کی تو تلاش میں ہوتے ہیں، یہ کس کو نہیں پتہ۔ شہباز گل صاحب اور فیاض چوہان صاحب تو ایسے چھلانگے لگا رہے ہیں، فیاض چوہان صاحب نے 1 ٹکا ٹیکس نہیں دیا، اور شہباز گل صاحب کے معاملے میں تو اب میں کیا بولوں، میرا اس طرح کا مزاج نہیں ہے، ادروائز ان کے کالے کرتوت بہت پتہ ہے ہمیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، خاتون MNA کا ٹویٹ بھی آ گیا آج، اور انہوں نے کہا کہ آج سارا دن، یہ وہی خاتون MNA ہیں، انہوں نے کہا کہ آج سارا دن جس طریقے سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے میری ذات پر جو باتیں ہوئیں، اور صرف میری نہیں عورت ذات کی تذلیل کی گئی۔ میں بھی ایک ماں ہوں، بہن ہوں اور کسی کی بیٹی ہوں، اور ایک عزت دار گھرانے سے ہوں، میرا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری درخواست ہے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے میری عزت پر سوال نہ اٹھایا جائے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ خود کہہ رہا ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان کے بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ طلال چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سر آپ ان پہ بات نہیں کرتے، آپ ان پہ بات نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو، نون لیگ کے بڑوں کو، انہوں نے کمیٹی خیر بنا دی ہے، لیکن اس چیز کا سخت نوٹس لینا چاہیے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے، پوری کی پوری رپورٹ آنی چاہیے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پہ جس کا قصور ہے اس کو سزا بھی دینی چاہیے، جس پارٹی سطح پر بھی دینی چاہیے۔ اچھا، اب کہا جا رہا ہے کہ جناب فری کینٹ نے سلو کر لی۔ اچھا، اس میں شہباز گل صاحب اور فیاض چوہان صاحب کی چھلانگوں کا جتنا ہم ذکر کر رہے ہیں، خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیا جو ہے نا معیار ہے اور کیا صورتحال ہے، لیکن اس میں حکومتی ہی ٹیم سے فواد چودھری صاحب کو کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا، کہ میں کہتا ہوں ایسے معاملات پہ ان کا بڑا پازیٹیو ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، اور بڑا پازیٹیو جو ہے نا ایک ان کی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، کہ وہ یعنی کہ پرسنل جو معاملات ہیں نا، کیونکہ آپ کے اپنے پرسنل معاملات، آپ کی اپنی پارٹی کے پرسنل، اب میں اس میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اپنی پارٹی کے جو پرسنل معاملات ہیں، اپنی پارٹی کے چاہے رہنماؤں کے ہوں، چاہے سربراہ کے ہوں، چاہے تو وہ بھی بہت ویک ہے نا اس سلسلے کے نا، تو آپ اس طریقے سے نہ وہ کریں۔ اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ خاتون رہنما کے پھر فوٹو شیئر کر کے پھر ان کے نام لگا کے وہ اس طریقے سے آپ وہ کر کے پورے سوشل میڈیا میں جو ہے نا مطلب آپ نے دھوم مچائی، اور اس طریقے سے تو نہیں، اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ بھائی جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، چلے 15 پہ کال بھی ہو گئی، ان کی طرف سے بھی سلو صفائی بھی ہوگی، اس کو اب پولیس کی کمیٹی بھی بن گئی ہے تحقیقاتی، اب اس کو لمبا کھینچنے کی کوشش کرے گی تحریک انصاف اور حکومت بھی، ظاہر ہے وہ سیاست۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کرٹیکل موقع پر کہ جب
آپ نے ادھر ادھر ہر جگہ پہ دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں بھائی، بہت ساری جگہوں پر، اور خاص طور پہ طلال چودھری صاحب کے بارے میں کس کو نہیں پتا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے کیمپ میں ہیں. تو پھر ایسے طریقے سے آپ جب غیر محتاط ہوں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے. تو خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو فرنٹ فٹ پہ آ کے اس طرح سے اس کی انکوائری کرانی چاہیے، اور جس کا بھی قصور ہے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے، بھلے وہ طلال چودھری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں. بہرحال اس پہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. میں آگے چلوں گا جناب نواز شریف صاحب کے ٹویٹ پر، اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ حکومت کو کیا شک ہے، ان کے پیچھے کون ہے. نواز شریف صاحب جناب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہ کل کی بات ہے کہ یہ ہے حقیقت اس احتساب کے، اس احتساب کی جس کے ذریعے آپ کے 3 بار منتخب وزیر اعظم کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، سزائیں دلوائی گئیں اور اشتہاری قرار دیا گیا. مجھے سزا دیتے دیتے ملک کو ڈبو دیا، اب ہم اس ملک کو مزید تماشا نہیں بننے دیں گے. یہ وہ ہیڈ آن کولیجن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب نے اب کشتیاں جلا دی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اب ٹکرانے کے موڈ میں ہیں، اب ٹکر کے موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، اب شیر کو سوا شیر ہو کے ٹکرنے کے موڈ میں ہیں. سوری، معاف کیجئے گا. انہوں نے ساتھ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ایک ویڈیو لگائی جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ، آپ کو پتہ ہے جو ایجنسیوں کے بارے میں، یہ سٹیٹمنٹ آلریڈی سوشل میڈیا پہ تھا. لیکن بھائی جب نواز شریف صاحب جیسے ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم اپنا جو ہے نا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ لگائیں گے تو اس کی ہائپ بہت بڑھے گی نا، اس کی ویلیو اور اس کی ہائپ اور اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی نا، نو ڈاؤٹ. اور اس کے علاوہ اس کے پھر ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جب ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم وہ بھی اسی بیان کو اون کر رہے ہیں نا، سچ سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ اس حوالے سے ہے نا. اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ویڈیو میں ساتھ یہ بھی لگائی، اسی ویڈیو میں آصف بشیر چودھری صاحب والی ویڈیو جو ہمارے دوست ہیں، یاد ہوگا یہی ایمن فیلڈ کا وہ فیصلہ ہو رہا تھا، پاناما کیسز کے جو تسلسل تھا. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ جج بشیر احمد کی عدالت میں سے کچھ لوگ جو پچھلے دروازے سے نکل کے جا رہے تھے، تو بشیر چودھری صاحب نے، آصف بشیر چودھری صاحب نے ان کو جناب پکڑ لیا اور پوچھتے ہیں کہ ملاقات کیسی رہی جج سے. اور وہ پتہ ہے وہ وہاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون صاحب ہیں، کس ایجنسی کے کون ہیں. ارشد ملک صاحب کے اعتراف جرم کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نواز شریف صاحب کے اس ٹویٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کہ اس بیان کا کہ نواز شریف صاحب تو 4تھی بار بھی وزیر اعظم ہوتے اگر وہ 2-3 بندوں کی بات نہ مانتے تو ٹھیک. تو پھر اس میں مجھ سے بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں مجھ سے کہ نقوی صاحب آپ قسم کھا کے کہیں کہ جناب آپ فلاں فلاں کو کرپٹ نہیں سمجھتے. بھائی میں اب کیا کروں، آپ کے خود وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب نے ان کی بات نہ مانی ہوتی تو آپ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کا تو کوئی چکر نہیں ہے نا، ان کو اس کی سزا دی گئی ہے کہ انہوں نے آگے سے آنکھیں دکھائی ہیں تو آپ نے ان کو سزا دی، تو پھر اس کا مطلب کرپشن کا تو کوئی چکر نہیں ہے. اب اسی حوالے سے عبدالغفور حیدری صاحب کے لیٹسٹ بیان کو بھی نواز شریف صاحب نے وہ ٹیگ کیا ہے اور شیئر کیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، یہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو میں نے بہت ذمہ داران سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ بہت سخت پریشر میں ہیں، بہت سخت دباؤ کی کیفیت میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ معاملات کدھر چلے گئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، بہت سوبر انسان ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے لائیو بھی، اور کبھی کوئی ٹیکنیکل ایشوز پہ ہو تو میں ان سے بات بھی کرتا ہوں فون پر بھی، اور ان سے ان کے بیان کے بعد بھی میں نے کیا تو وہ خود جو ہے نا بڑے پریشان تھے. وہ ڈیسنٹ آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ دعا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرے، خصوصی مجھے یہ بڑے خطرناک صورتحال ہے اور اس طریقے سے بڑے اچھے انسان ہیں. تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ تمام ادارے یہ میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، بہت پڑھی لکھی فیملی ہے پوری ان کی. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، یہ سیکٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا.
سیکرٹری ڈیفنس بھی، اور بھی ان کے بہت سارے عہدوں پہ رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے کنٹروورشل ہو چکے ہیں، ایک بھی نہیں رہا جو کنٹروورشل نہ ہو۔ انہوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا کہ آرمڈ فورسز، یعنی آرمڈ فورسز، افواج پاکستان، جوڈیشری، نیب، الیکشن کمیشن، میڈیا، سیاسی پارٹیاں، یہ تمام ادارے جو ہے نا ایک کنٹروورشل ہو چکے ہیں، متنازع ہو چکے ہیں۔ اور پھر جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب اسے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سینگ پھنسا چکے ہیں، یہ ایک سٹیل میٹ کی کیفیت ہے، ایک جمود کا سا کی کیفیت ہے، سب کچھ رکا ہوا ہے، اس طریقے سے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں، شاید انہوں نے جنرل صاحب نے اپنے حساب سے ڈائلاگ کی بات، لیکن ڈائلاگ کس سے؟ ڈائلاگ جب ہوتے ہیں تو پھر وہ اندر کی باتیں باہر لیک ہو جاتی ہیں، پھر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور ڈائلاگ کی بات ضرور کریں میں سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ وجوہات کی بھی بات کریں۔ اسی وجہ سے ہم نے وجوہات کی بات نہیں کی جس کی وجہ سے اب ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے 58 کے مارشل لا کی وجوہات بات نہیں کی، ہم نے 71 سقوط ڈھاکہ کی وجوہات کی بات نہیں کی۔ اگر وہ وجوہات کی بات کرتے، اگر آپ حمود الرحمن کمیشن کو پبلک ہونے دیتے، اور حمود الرحمن کمیشن نے جس کو سزا دینے کا کہا، آپ نے انہیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے نہ دفنایا ہوتا، جی ہاں ٹھیک ہے نا، تو آج یہ حالات نہ ہوتے، آج یہ اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی۔ میاں صاحب کے آ جائیں جناب جارحانہ بیانیہ، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، چند سوالات ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ویڈیو کا۔ اس جارحانہ بیانیہ یا تقریر کے پیچھے صرف جذباتی کیفیت ہے، سوال تو یہ ہے نا، یا سوچی سمجھی سکیم ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت سارے تجزیہ کار بھی، بہت سارے سیاسی حلقے بھی، اور ان سیاسی حلقوں میں حکومتی حلقے بھی شامل ہیں، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے حکومتی حلقوں سے بات کی ہے بہت سالوں سے، کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بلا سوچے سمجھے نہیں بولتے، وہ اپنے کارڈز ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کو کہیں سے، یہ سوال ہے نا، سوال ہے، ذرا سنیے گا، بہت امپورٹنٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں، کیا میاں صاحب کو کہیں سے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ یہ صحیح وقت ہے وار کرنے کا، لوہا گرم ہے جناب، ابھی آپ نے جو ہے نا سٹرائک کرنی ہے، کہ اب یہ کمپنی لمبی نہیں چلنے لگی؟ اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ امید پھر کس نے دلائی ہے؟ اب پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کنٹرول ٹاور کے اندر کا کوئی سیکشن ہے؟ یا پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو ممکنہ تبدیلیاں ہونے والی ہیں کنٹرول ٹاور میں، کوئی 6 7 8 لوگ جو تبدیل ہونے والے ہیں، کیا اس کا یہ کچھ اثر انداز ہو رہا ہے ان چیزوں پر، یا وہیں سے کوئی امید ہے میاں صاحب کو؟ اور جناب ایک اور بھی ہے، کیا یہ امید، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور اسی پر تو میں یقین کریں کہ ٹرننگ پوائنٹ پہ آنے لگا ہوں، جو میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی، کہ کیا یہ امید کسی بیرونی طاقت نے دلائی ہے؟ میں پھر کہہ لوں، کیا میاں صاحب کو یہ امید کسی انٹرنیشنل طاقت نے دلائی ہے، کسی بیرونی طاقت نے دلائی ہے، کسی بیرونی ملک نے دلائی ہے؟ میاں صاحب یہ اطلاعات ہیں کہ لندن میں بیٹھ کے ایسے فارغ نہیں بیٹھے رہے، وہ بہت کچھ لابنگ بھی کرتے رہے، ان کی انٹرنیشنل ملاقاتیں بھی، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کی انٹرنیشنل ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، ان کی انٹرنیشنل رابطے بھی ہوتے رہے، مختلف ممالک کے وہ سفراء سے یعنی سفیروں سے بھی ملتے رہے۔ ان کی اپنی پارٹی کے رہنما کہہ چکے ہیں، میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کی طرف آؤں گا کہ وہ متعدد بات کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ یاد آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، یہ اس وجہ سے وہ حکومت کا علاج کیا تھا، اگر وہ وہی علاج ہے تو کیا اس علاج کا اب ٹائمنگ قریب آ گئی ہے؟ وہ مسلسل اس حکومت کے خلاف لابنگ کر رہے تھے، اور اب اگر اس لابنگ کے نتائج سامنے شروع ہو گئے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کا شک کس پر ہے؟ جی ہاں ٹھیک، حکومت کا شک میں بتا دوں، چلیں اس میں ایسی کون سی بات ہے، ذرائع سے ہم نے بات کی، حکومت کا شک 2 پر ہے۔ ایک شک ان کا سعودی عرب پر ہے، حکومت کا شک،
حکومت کے لوگوں کا، حکومت کا سیکشن. ظاہر ہے جب حکومتی لیول پہ ایک اتنے بڑی لیول پہ اس کی ہو سکتا ہے ذاتی رائے ہے، اس کی ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہوں اس طریقے سے. ایک سعودی عرب پہ حکومت کا شک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نقوی صاحب کہ ہماری حکومت کا سعودی عرب کے ساتھ کافی بگڑ چکی ہے، عمران خان صاحب کی سعودی عرب کے ساتھ کافی بگڑ چکی ہے. اس وجہ سے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا پھر انہوں نے رہی صحیح کسر اور بھی پوری کر لی. تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے ان کے بقول خیر ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے میں یہ نہ کہنا چاہوں تو وہ بہت کینہ پرور لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کچھ، یہ ان کے بقول ٹھیک ہے، لیکن ان کے بقول نہیں. وہ تو خیر اپنے میرے انٹرویوز میں ساتھ ڈار صاحب بھی کہہ چکے ہیں، بہت کچھ بتا چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے وہ ہماری حکومت کو کہیں نہ کہیں سے جناب وہ ایک سٹروک لگانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ اس طرح کی. میں نے کہا آپ کے پاس یہ اطلاعات ہیں یا آپ کا خدشہ ہے؟ ٹھیک، تو اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی. کہتے ہیں میں پھر بتاؤں گا. دوسری ایک بات حکومت کے زعماء نے یہ بھی بتایا، پرسنلی میں نے بات کی. کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو بڑا شک کس پہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ شک بھی ہے اور دوسرا شک ہمیں چائنا پہ ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے پھر کہا کہ بھائی اگر چائنا پہ آپ کو شک ہے تو پھر میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ آپ نے سی پیک کا پھر ستیہ ناش کیا یا سی پیک کو سلو کیا. پھر تو نون لیگ کا الزام یا باقی لوگوں کا الزام ٹھیک ہے کہ آپ نے سی پیک کو سلو کیا، آپ نے سی پیک کا ستیہ ناش کیا، یا آپ نے سی پیک کو جمود کا شکار کیا، یا آپ نے سی پیک پہ وہ پروگریس نہیں دکھائی. یہاں چائنا کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ آپ دیکھیں نقوی صاحب کہ انہوں نے دیکھیں جب شہباز شریف صاحب بیمار ہوئے تو چائنا نے ان کو آفر کی، اسی طرح سے زرداری صاحب کو بھی آفر کی. کبھی سفیر ان سے شہباز شریف صاحب سے مل رہے ہیں چائنا کے، تو کبھی زرداری صاحب سے مل رہے ہیں ان کے سفیر. تو وہ پھر آپ کو معلوم تو ہے کرونا کی امداد آتی ہے تو بجائے لاہور یا اسلام آباد آنے کے وہ کراچی چلی جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور اسی طریقے سے جو چائنا کے صدر کا دورہ ہوتا ہے وہ اچانک ملتوی یا منسوخ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ چائنا تو ناراض ہے. اور اب جناب ان کسی نے امید دلائی ہو تو وہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ذرائع سے، میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں، میں ذرائع سے، لیکن یہ ہے کہ ہے بہت معتبر ذرائع. انہوں نے کہا ہے کہ شک ہے حکومتی حلقوں کو کہ ان کے پیچھے چائنا بھی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ان کے پیچھے کون کون ہے. اب بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد کیسا یہ سلسلہ چلتا ہے، آگے کیسے جاتا ہے. سب سے بڑی بات کہ میں شہباز شریف صاحب کے رویے میں کچھ تبدیلی دیکھ رہا ہوں، اور وہ تبدیلی مفاہمت سے مزاحمت تو ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ. انہوں نے کہا کہ میں اندر چلا جاؤں جیل کے یا باہر تب بھی یہ تحریک چلتی رہے گی، اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا رہے گا. انہوں نے یہ بھی کہا مولانا صاحب اکیلے نہیں ہوں گے، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر، یہ آپ نے سن لیا. انہوں نے کل کہا اخباری نمائندوں سے مل کر، اس پہ میں نے الگ سے ویڈیو بھی کرنی، انہوں نے کہا کہ 1 منٹ بھی نہیں دیں گے حکومت کو. اور انہوں نے ساتھ استعفوں کے بارے میں جناب بہت بڑی بات کی کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ استعفے نہیں آئیں گے، یہ پراپر وقت پہ استعفے آئیں گے. اگر وہ مناسب جب وقت آیا تو ہم بھی سارے کے سارے استعفے دیں گے اور پیپلز پارٹی والے بھی دیں گے. اب دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ استعفے دیں، ہم الیکشن کرا دیں گے. اس پہ میں اگلی ویڈیو ضرور کروں گا انشاءاللہ کہ کیا استعفے جو اگر آتے ہیں تو کیا الیکشن کرانا ممکن ہوگا یا حکومت کے لیے الیکشن کرانا ممکن نہیں ہوگا. اگلے بہت سے اہم ترین تجزیہ کار اگلے چند ہفتوں کو بہت ہی اہم گردان رہے ہیں. بہت ساری تبدیلیاں ہونے لگی ہیں بہت سارے سرکلز میں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.